جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک گزارش ہے آرمی چیف صاحب سے، جنرل سید عاصم منیر، ان سے کہ وہ ایف آئی ایس میں چند اداروں کو جو ہے وہ بند کر دیں یا ان کا رول جو ہے اس کو امینڈ کروا دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ گزارش ان سے کیوں کر رہا ہوں، ان کا کیا لینا دینا ایف آئی اور دیگر اداروں سے، یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے۔ تو اسی ویلاگ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیوں یہ درخواست انہی کو بنتی ہے، وہی اس پہ جو ہے وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہے۔ تو اس ویلاگ میں آج اسی پہ ہم مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو چند گزارشات ہوں گی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے۔ تو آپ کو پتہ ہے ناظرین، چند دن پہلے آصف علی زرداری جو کہ کو چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ایوان صدر میں پہنچ چکے ہیں اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ صدر بنے ہیں پاکستان کے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ کوئی سویلین صدر جو ہے وہ 2 مرتبہ ایوان صدر میں بطور صدر وہاں پہنچا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ صدر پاکستان بن گئے ہیں تو وہ اب سپریم کمانڈر بھی بن گئے ہیں مسلح افواج کے۔ تو آپ کو اب تھوڑا سا ہم ماضی میں لے کے چلتے ہیں۔ جو گزارشات کرنی ہے آرمی چیف سے، وہ ان کا تعلق جو ہے وہ بھی ریسنٹ پاس سے ہے، تو ان کی بنیاد پہ جو ہے جو چند گزارشات ہیں وہ آرمی چیف صاحب سے ہم نے کرنی ہے۔ تو جناب، آپ کو یاد ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کیس پہ ایک جے آئی ٹی بنی تھی، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم، اور یہ جعلی اکاؤنٹس کیس بنیادی طور پہ 2015 میں سامنے آیا۔ کچھ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ پکڑی گئیں، ایف آئی اے کراچی نے اس کی تفتیش شروع کی، لیکن کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث تھے تو تحقیقات جو ہیں وہ سست روی کا شکار تھی۔ پھر اس یعنی معاملے کو انیشلی تو دبا دیا گیا، پھر 2017 میں اس پہ کام شروع ہوا، اور 2018 میں جا کے اس وقت چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے اس کا جو ہے وہ سو موٹو لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کام کو آپ اس میں تیزی لائیں اور اس کو کنکلوڈ کریں جو بھی ہے۔ تو ایک طرف آپ کو پتا اس وقت پناما جے آئی ٹی کا معاملہ کنکلوڈ ہوا تھا، اور دوسری طرف ثاقب نثار کے ذریعے یہ جعلی اکاؤنٹس کیس پہ جو ہے وہ ایک جے آئی ٹی بن گئی۔ تو جب یہ جے آئی ٹی بنی تو اس میں ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک، نیب اور ایف آئی ایس سمیت جو آپ کی سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی بی، اور آئی ایس آئی جو آپ کی پریمر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کے بھی اس جے آئی ٹی میں نمائندگی تھی۔ تو جب یہ جے آئی ٹی بنی کراچی میں، تو یہ جے آئی ٹی جناب بنی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 ستمبر 2018 کو ایک جے آئی ٹی بنائی، ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جو جعلی اکاؤنٹ کیس کی تفتیش کرنے کے لیے۔ تو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر، یہ اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے۔ تو ڈی جی ایم آئی کے بعد عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوئے، اور وہ تھا 25 اکتوبر 2018۔ تو یعنی ڈی جی ایم آئی سے ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے عاصم منیر صاحب 25 اکتوبر 2018 کو۔ اور اس جعلی اکاؤنٹ کیس کی جو جے آئی ٹی تھی، اس کی رپورٹ آئی 20 دسمبر 2018 کو، یعنی اس وقت موجودہ آرمی چیف جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر بھی موجود تھے، شاہد پرویز، جو بعد میں پرموٹ ہو کے میجر جنرل بنے، آج کل جی او سی کے طور پہ پنجاب میں جو ہے وہ جنرل آفیسر کمانڈنگ کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ تو یہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ سبمٹ کی، اور اس کے کچھ 27 والیوم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی نے بڑے جناب تہلکہ خیز انکشافات، انہوں نے جو زرداری سسٹم بیسیکلی رائج تھا سندھ میں، پہلی دفعہ ایک اتنا ڈیٹیل میں جا کے اس پہ کام کیا، اور جو تھے فیکٹس وہ سامنے لے کے آئے ود ایویڈنس، شواہد کے ساتھ وہ چیزیں انہوں نے لائیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا۔ اب جے آئی ٹی نے کنکلوڈ کیا اس میں؟ جے آئی ٹی نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کا، بحریہ ٹاؤن، اومنی گروپ اور زرداری گروپ، ان تینوں کا نیکسس تھا بنیادی طور پہ سندھ میں، جس کے ذریعے تقریباً 40 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ کی گئی۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جے آئی ٹی کے مطابق اومنی گروپ اور جو تھا سمٹ بینک، انہوں نے کہا جے آئی ٹی کے مطابق سمٹ بینک بنیادی طور پہ بنایا ہی اس کام کے لیے تھا کہ جو منی لانڈرنگ کا
پیسہ تھا پروسیڈ آف کرائم، اس کو کیسے سسٹم میں لانا ہے، اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، اس کو یعنی کیسے حلال کرنا ہے یا جائز بنانا ہے. تو سمٹ بینک، اس کے پریزیڈنٹ تھے حسین لوائی، وہ بڑے پرانے ان کے رازدان ہیں زرداری صاحب کے 90s سے، تو وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے. تو جے آئی ٹی کے مطابق سمٹ بینک جو ہے یہ بنائی اسی کام کے لیے گیا تھا کہ جو پروسیڈ آف کرائم کا پیسہ ہے، کک بیک اور کرپشن کا پیسہ ہے، اس کو کیسے سسٹم میں لانا ہے، اس کو کیسے آپ کہہ لیں کہ جائز بنانا ہے. تو یہ اس کام کے لیے بنایا گیا تھا. جے آئی ٹی کے مطابق اومنی گروپ کو جو ہے وہ مختلف قرضہ جات دیے جا رہے تھے مختلف بینکوں سے، اور 53 ارب روپے کا جو قرضہ ہے مختلف بینک سے یہ اومنی گروپ کو دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف سندھ بینک سے 10 ارب روپے سے زائد کا قرضہ جو ہے وہ اومنی گروپ کو جاری کیا گیا، اور وہ بھی سارا غیر قانونی طریقے سے. یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. اس کے بعد جی آئی ٹی کے مطابق 83 مرتبہ 83 ٹائم جو ہے وہ ری سٹرکچر کیا گیا اومنی گروپ کا قرضہ. آپ اندازہ کریں کہ یہ سارا فیکٹس جو ہیں یہ جی آئی ٹی سامنے لے کے آ رہی ہے، جس میں آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آئی ٹی نے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی کوئی ڈیفالٹ ہوا قرضہ ہے 10 سال کا، وہ بھی اومنی گروپ سے آج تک ریکور جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تو جی آئی ٹی نے بنیادی طور پہ ان 3-4 مہینوں میں جو کل ملا کے تقریباً 30 سے زائد جعلی اکاؤنٹس کیس کی انہوں نے تحقیقات کی، اور ان تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ تقریباً 40 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. اور یہ نیکسس ہے بیریا ٹاؤن کا، اومنی گروپ کا اور زرداری گروپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی نے کنکلوڈ کیا کہ جو بلاول ہاؤس ہے کراچی کا، اس کا خرچہ، ایان علی کی ٹکٹیں اور دیگر کیٹرنگ کے اخراجات، پھر ایوان صدر میں جب زرداری صاحب موجود تھے تو جو ان کو استعمال کے لیے کوئی گاڑیاں بھی گفٹ کے طور پہ ملی توشے میں، اس کی ڈیوٹی اور اس کو رکھنے کے لیے جو بھی قیمت وغیرہ ادا کرنی تھی وہ بھی جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے جو پیسہ آیا وہاں سے ادا کی گئی. یہ جی آئی ٹی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ ہمیں اس پہ دعویٰ کرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جے آئی ٹی نے یہ کہا کہ ہم نے جناب تقریباً 60 کے قریب سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ کا انالیسس کیا، ان کی تحقیقات کی ہیں. 24,500 کیش ٹرانزیکشن کی ہم نے تفتیش کی ہے. اس کے بعد 11,500 جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کا ہم نے انالیسس کیا ہے، ان کی تحقیقات کی ہیں، اور 924 اکاؤنٹ ہولڈر سے ہم نے تفتیش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر غیر ممالک میں جو ہے زرداری اور فریال تارپور صاحبہ، ان کے ہم نے تقریباً 25 سے زائد جو ہیں وہ جائیداد ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ ہم نے سراغ لگایا. یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے. اس کے ساتھ جے آئی ٹی نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ جب زرداری صاحب ایوان صدر میں موجود تھے تو ان کے ایک وہاں پہ دستے راز تھے مشتاق احمد، جو کہ اسسٹنٹ جو تھے وہ ان کے سیکیورٹی افسر تھے زرداری صاحب کے، اسسٹنٹ پرسنل سٹاف کے طور پہ، اے پی ایس کے طور پہ. جے آئی ٹی نے اے پی ایس اس کا لکھا ہے. وہ وہاں پہ ایوان صدر میں موجود تھے اور وہی بنیادی طور پہ جعلی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیسے وصول کر رہے تھے. اور جے آئی ٹی کے مطابق زرداری صاحب نے ایوان صدر میں صرف 10 ارب روپے جعلی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ وصول کیے. اب 10 ارب کو اگر ہم کروڑوں میں دیکھیں تو میتھمیٹیکلی آلدو کہ میں تھوڑا سا ویک ہوں، میتھمیٹکس میں ذرا ہاتھ ہو رہی ہے، تو لیکن پھر بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو میرا خیال ہے 100 کروڑ کا 1 ارب بنتا ہے، 100 کروڑ کا. تو اس حساب سے میرا خیال ہے 1000 کروڑ اگر ہو تو پھر 10 ارب بنتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 1000 کروڑ روپیہ جو ہے زرداری صاحب نے وہ اس وقت وصول کیا جب وہ صدر مملکت تھے، جب سپریم کمانڈر تھے مسلح افواج کے. یہ میرا کلیم نہیں ہے، یہ جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر پہ بنی، جس میں آئی ایس آئی، آئی بی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس اے سی پی اور ایف آئی اے کے جو ہے نمائندے شامل تھے. اب آپ آ جائیں اس طرف کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو ایف آئی اے جو ہے وہ بند کروا دینی چاہیے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ جی آئی ٹی بنی اور تفتیش شروع ہوئی تو بہت سے جو افسر تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے زرداری صاحب کے حوالے سے تفتیش کرنے میں، جو سندھ کے لوگ تھے. پنجاب سے بہت زیادہ لوگ وہاں پہ لے جانے پڑے اس تفتیش کو مکمل کرنے کے لیے. پھر ان کو اسپیشل رینجرز کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑی ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنا کام جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکیں. تو اب آپ بتائیں کہ جب ایف آئی اے
نیب اور دیگر ادارے جو ہیں وہ مل کے ایک کیس کی تفتیش کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بعد میں جب رپورٹ سبمٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو جی آئی ٹی نے یہ ریکمنڈیشن بھی کی تھی کہ نیب میں ٹرانسفر کر دیں, اس کے ریفرنس فائل ہوں. پھر نیب میں تقریباً 20 سے زائد ریفرنس فائل ہوئے اور ابھی تک جو لیٹسٹ اس کے فگر تھے 30 ارب روپے سے زائد کی ریکوری جو ہے وہ صرف ان جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو ہے وہ نیب نے کی ہے, اور یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ان کیسز میں کتنی جان تھی, کتنی ان میں سکت تھی, ان میں شواہد تھے یا نہیں تھے. 30 ارب روپے سے زائد کی ریکوری جعلی اکاؤنٹس کیس کے ریفرنسز میں نیب جو ہے وہ کر چکا ہے اب تک. تو اب یہاں سے آپ ان چیزوں کا اندازہ کریں کہ اگر نیب, ایف آئی اے, ایس ای سی پی, دیگر ادارے اگر مل کے تفتیش کرتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں اور ایویڈنس اور شواہد سارے لے کے آتے ہیں, اس کی بنیاد پہ ریکوری بھی ہوتی ہے, لیکن ان ملزمان کو آپ سپریم کمانڈر جو ہیں وہ مسلح افواج کا بنا دیں, تو پھر کون کرے گا تفتیش اتنے بڑے بڑے ملزمان کے خلاف؟ کون ہاتھ ڈالے گا ان لوگوں کے خلاف جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں؟ ہمیں زرداری صاحب سے ظاہر ذاتی طور پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کی سیاست اور باقی معاملات اپنی جگہ پہ. ہم تو بات وہ کر رہے ہیں جو فیکٹس پہ ہیں, یہ چیزیں ساری ریکارڈ کا حصہ ہیں, کوئی اس میں زبانی کلامی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارا پاکستان کے اداروں نے تو تفتیش کی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. اور یہ بھی ہم آلریڈی ایک رپورٹ کر چکے ہیں کہ کیسے ان کے ملٹری سیکٹری براہ راست جعلی اکاؤنٹ سے پیسے وصول کر رہے تھے. یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے جی آئی ٹی کا. یہ پیرا نمبر 211, پیرا نمبر 212, یہ ان دونوں حوالوں سے جو 10 ارب روپے زرداری صاحب نے وصول کیے, اور اس وقت جو بریگیڈیئر تھے محمد عامر جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بن کے ریٹائر ہوئے, تو یہ سارا پیرا نمبر 211 اور 12 میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. جی آئی ٹی نے سارے فیکٹس اور ایویڈنس کے ساتھ انہوں نے رپورٹ جو تھی سبمٹ کروائی, اور یہ رپورٹ آج بھی سرکاری ریکارڈ کا حصہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی ہے. اب چاہیے تو یہ کہ ظاہر ہے اس رپورٹ کو اٹھا کے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکیں, اس کو آگ لگا دیں, آپ اس کو ڈسٹروائے کر دیں نا. آپ کیا فائدہ, اتنے کروڑوں روپے لگا ہوگا اس سارے کام پہ, اس کی تفتیش پہ, پھر لاجسٹک پہ, پھر کیسز کو فائل کرنے پہ. ابھی تک بھی عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, تو کیا فائدہ؟ چھوٹے موٹے چور کو تو پکڑنا بڑا آسان ہے, لیکن جب اتنی میسو لیول پہ کرپشن سامنے آئے, کک بیک سامنے آئے, تو پھر ان کے جو ملزمان ہیں وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ جائیں, تو پھر عام لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے وہ سوال تو کریں گے. اور مجھے اس میں بتائیں کہ کون ایف آئی اے کا کون سا افسر ہے جو تحقیق کرے گا ان کے خلاف, جبکہ ان کو پتہ ہے بعد میں یہ کوئی ان میں سے وزیر بن جائے گا, کوئی مشیر بن جائے گا, کوئی وزیر اعظم بن جائے گا, کوئی صدر بن جائے گا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے پنگے لینے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ان طاقتور لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کی. تو احسان صادق جو جی آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, ایڈیشنل آئی جی ہیں وہ پولیس میں, وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے, تو یہ احسان صادق جیسے لوگ کیوں کریں گے تفتیش؟ اور اگر یہ سارا کچھ غلط تھا, یہ تفتیش ساری ردی کی ٹوکری میں جانی ہے, یا یہ کوڑا تھا, تو کیا ضرورت ہے اتنے وسائل لگانے کی اس ملک کے؟ اور پھر اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, شاہد پرویز صاحب, جو بعد میں پروموٹ ہو کے میجر جنرل بنے, ابھی بھی وہ جی او سی کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تو اگر یہ سارا کچھ غلط تھا, آپ تو خود اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی, تو اگر اس میں تھا کچھ نہیں تو وہ بریگیڈیئر صاحب جو بعد میں میجر جنرل پروموٹ ہوئے ہیں انہیں فارغ کرا دیں, ایف آئی اے کے افسروں ان کو بھی فارغ کرا دیں جو اس جے آئی ٹی میں شامل تھے, ان ساروں کو گھر بھیج دیں, بلکہ الٹا ان کے خلاف تحقیقات شروع کروا دیں کہ آپ ساروں لوگوں نے زرداری صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ شواہد اکٹھے کیے تھے, اور وہ جو 30-35 ارب اب تک ریکور ہوئے وہ بھی واپس کروا دیں. کیا ضرورت ہے ایسی ریکوری کا کہ اگر ان کے ملزمان جو ہیں وہ ایوان صدر میں کو بیٹھ جائے, کوئی ایوان وزیر اعظم میں جا کے بیٹھ جائے. تو اس لیے آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے, کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے, وہ پارلیمنٹ بھی بنوا رہے ہیں, وہ قانون سازی بھی, اس سے پہلے باجوہ صاحب کہتے ہوتے تھے کہ قانون سازی بھی ساری ہم کرواتے ہیں, تو وہ پارلیمنٹ بھی یہ بنوا رہے ہیں, قانون سازی بھی انہوں نے کروانی ہے, یہ بھی طے کرنا ہے کون سا ایم این اے بنے گا, کون سا ایم این اے نہیں بنے گا, کس کو سینٹر بننا چاہیے, کس کو نہیں بننا چاہیے. تو پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے کے جو ڈومین میں ہے, جو ان کی پاورز میں ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی تفتیش کرنی ہے, آپ نے کرپشن اور کک بیک کی تفتیش کرنی ہے, تحقیقات کرنی ہے آپ نے, تو ان کے مینڈیٹ سے اس کو نکال دیں. اسی طرح نیب کے مینڈیٹ سے بھی نکال دیں یہ چیزیں, تاکہ کسی بڑے کو ہاتھ ہی نہ پھر پڑے, کوئی ضرورت نہیں ہے پھر. اور ایف آئی اے کے, بلکہ ایف آئی اے کو تو ڈائریکشن آپ کروا دیں کہ ایف آئی اے آئندہ کے بعد صرف
ان صحافیوں کے خلاف تحقیق کرے گا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول پہ بات کریں گے، جو ان کے غیر قانونی کاموں کو جو ہے وہ پبلک میں لے کے آئیں گے، اس کو کریٹیسائز کریں گے، ان کے خلاف صرف ایف آئی اے تفتیش کرے گا. کسی بڑے بندے کے خلاف ایف آئی اے تفتیش نہیں کر سکے گا جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہو، کرپشن اور کک بیک میں ملوث ہو. کوئی نیا ایس او پی اس کا بنوا دیں تاکہ ایف آئی اے کی بھی جان چھوٹے، ان کے افسروں کی بھی، انہیں پتا ہو صرف ہم نے صحافیوں کو پکڑنا ہے یا ان پارٹیوں کے لوگوں کو پکڑنا ہے جو فوج کے سیاسی کردار پہ بات کرتے ہیں، ان کے غیر قانونی کام پہ بات کرتے ہیں. ہم نے صرف ان کے پیچھے جانا ہے. ہم نے بڑے بڑے کرپشن کے میگا سکینڈل جو ہیں ان پہ ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان میں انہوں نے آ کے اعلیٰ عہدے پہ جو ہے وہ بیٹھنا ہے. تو یہ تھی میری گزارش آرمی چیف صاحب سے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ غور کریں، اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈائریکشن دیں، پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی کروا دے، اور ایف آئی اے کو بھی کوئی نئی ڈائریکشن یا ایس او پی ایسا بن جائے کہ آئندہ کے بعد کسی طاقتور سیاستدان یا بیوروکریٹ یا کوئی ملٹری جنرل کے حوالے سے جو ہے وہ ایف آئی اے، نیب یا دیگر جو وفاقی ادارے ہیں یا ایون صوبائی ادارے ہیں یہ تفتیش نہیں کریں گے. خاص کر کے ایف آئی اے کے ذمے اور نیب کے ذمے جو ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے تفتیش کرنا نہیں ہوگا. اور ایف آئی اے کو آپ صرف لگا دیں، صحافیوں کو پکڑیں آپ، اور ان لوگوں کو پکڑیں جو آپ کے سیاسی کردار پہ بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے غلط فیصلوں پہ تنقید کرتے ہیں. اس سے قوم کا پیسہ بھی بچے گا، ٹائم بھی بچے گا، اور یقینی طور پر ملک بھی جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.